الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ تفسیر القرآن الکریم سورۃ البقرہ، آیت نمبر 125، لیکچر نمبر 41۔ اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنایا، اور تم ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ لوٹ کر آنے کی جگہ بیت اللہ، یہ مثابتاً ثاب یثوب، لوٹ کر آنے کی جگہ۔ لوگ بار بار اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا، کبھی ان کا دل نہیں بھرتا۔ دیکھیے سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی کچھ اولاد اس بے کھیتی کی وادی میں تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھیں، پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عنایت فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں۔ من ذریتی یعنی بعض اولاد۔ ابراہیم علیہ السلام کے 8 صلبی بیٹے تھے، جن میں سے صرف اسماعیل علیہ السلام کو یہاں بسایا تھا۔ عبادات میں سے صرف نماز کا ذکر کیا، جس سے نماز کی اہمیت بہت واضح ہو جاتی ہے کہ میں نے اپنی اولاد کو یہاں بسایا غیر ذی زرع، بے کھیتی کی وادی میں۔ کس لیے؟ نماز قائم کریں، یعنی وہاں بسانے کا مقصد اللہ کی عبادت، اور اس میں نماز سب سے پہلے۔ جو نماز کی اہمیت انسان کے دل میں ایسے ہو کہ اذان سننے کے بعد پھر اللہ کے گھر کی طرف تیاری، اللہ کے گھر کی طرف تیاری۔ پھر فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ یہ ہے مثابتاً کی شرح، کچھ لوگوں کے دلوں کو۔ مراد اس سے مسلمان ہیں۔ کس طرح دنیا بھر کے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں، اور حج کے علاوہ بھی سارا سال آمد ہی رہتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام افئدتم من الناس کی دعا کی ہے کہ کچھ لوگوں کا، اگر ہوتا نا افئدۃ الناس
لوگوں کے دلوں کو تو عیسائی، یہودی، مجوسی تمام لوگ مکہ پہنچتے۔ من الناس کے من سے، من نے اس دعا کو مسلمانوں تک محدود کر دیا، اور پھر دعا یہ بھی کی کہ اللہ انہیں پھل عطا فرما۔ اب اس دعا کی تاثیر دیکھ لیجئے، مکہ جہاں کوئی پھلدار درخت نہیں ہوتا، دنیا بھر کے پھل اور میوے بہت زیادہ تعداد میں ہر وقت وہاں مہیا ہوتے ہیں۔ مختلف ملکوں کا ایک ہی پھل وہاں پر موجود ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ ایرانی ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ فلاں کا ہے۔ حج کے موقع پر لاکھوں افراد وہاں ہوتے ہیں، لاکھوں افراد وہاں پر ہوتے ہیں، اور دیکھو کوئی پھل کم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ، کوئی پھلوں میں کمی نہیں آتی۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، یہ ہے وَهَذَا مِن لُطْفِ اللَّهِ تَعَالَى وَكَرَمِهِ وَرَحْمَتِهِ وَبَرَكَتِهِ۔ یہ دعا جو ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، یہ اس کا نتیجہ، اور اس وقت مانگی تھی جب معصوم چھوٹے سے بچے کو اپنی اہلیہ کے ساتھ اس جگہ پر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام تو مثابہ، لوٹ کر آنے کی جگہ، اور جو مسلمان ایک مرتبہ بیت اللہ دیکھ لیتا ہے تو بس پھر اس کو تڑپ ہی لگی رہتی ہے کہ کسی طریقے سے دوبارہ مجھے موقع ملے اور میں اللہ کے گھر میں چلا جاؤں۔ ایک اور مقام پر سورۃ الحج آیت نمبر 26، آیت نمبر 27، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے، لوگ تیرے پاس پاپیادہ بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے۔ اب یہ اعلان تھا کہ دبلے پتلے اونٹوں پر آئیں گے، اس سے مراد چارے کی قلت، سفر کی دوری اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ جانور کمزور ہو جائیں گے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مکہ کے پہاڑ کی چوٹی سے بلند ہونے والی یہ صدا کہ حج کے لیے آؤ، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ گئی۔ یہ کمال ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو مکے میں کھڑے ہو کر اعلان کیا تھا نا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، تو اللہ نے دیکھو پھر اس بستی کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے امن کی جگہ بنا دی۔ زمانہ جاہلیت میں جہاں تھوڑی سی بات پر گردن کاٹ دیتے تھے، اور پھر یہ نہیں کہ اسی نسل میں، پھر نسل در نسل تاریخ میں لکھا ہے، مقتول کے گھر کے دروازے پر اسی کا خون، لہو پیالے میں بھر کر رکھ دیتے تھے، اور آنے والا شخص اس کے قبیلے کا اس خون میں انگلی ڈبو کر کہتا تھا تیرے خون کا بدلہ لیں گے، اور یہ بدلہ لیتے لیتے نسلیں ختم ہو جاتی تھیں، نسلیں۔ اللہ نے اس گھر کو امن والا بنایا کہ زمانہ جاہلیت میں بھی آدمی اپنے دشمن باپ کے قاتل کو دیکھتا بیت اللہ کے اندر تو کچھ نہ کہتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اسلام نے بھی اس احترام کو باقی رکھا اور اس میں اور تاکید اور اضافہ فرمایا۔ تو یہ امن کا گہوارہ، تو ملک جو بھی ہوتا ہے اسے سب سے پہلے امن کا گہوارہ، ملک کے جو ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان کی ذمہ داری ہے امن کا گہوارہ بنائیں اپنی بستی کو، اپنے شہر کو، اپنے محلے کو، اپنے ملک کو۔ یہ حکام کی ذمہ داری ہے۔
پورے ملک میں دہشت گردی ہو تو نماز جیسی عبادت بھی مسجد میں لوگ ادا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ تو فرمایا وَأَمْنًا، امن کی جگہ پر، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہا ابراہیم علیہ السلام کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کی تفسیر میں دو قول۔ نمبر ایک وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر۔ صحیح مسلم میں حجۃ الوداع کے واقعہ میں جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کی طرف آئے اور تلاوت کی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں۔ پھر مقام ابراہیم کو اپنے اور بیت اللہ کے درمیان کر کے 2 رکعتیں پڑھی، صحیح مسلم 1218، جیسا کہ حاجی لوگ پڑھتے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنے کا مشورہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، جس کی موافقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ 402 نمبر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقات کی تعداد یاد رہے 18 ہے۔ 18 جگہ پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یوں کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی حکم نازل فرمایا۔ اب اس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں، مدینہ میں، ان کے زمانے میں، ان کی زندگی میں ابلیس اس راستے سے نہیں گزرتا تھا جس گلی سے حضرت عمر گزرتے تھے۔ اور آج بھی حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہو تو ابلیس کے پجاری اس گیٹ کے نیچے سے نہیں گزرتے، یہ وہی پارٹی۔ دوسرا قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ مقام ابراہیم سے مراد مقام حج ہے، یعنی حرم اور عرفات، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے حج میں قیام کیا۔ چنانچہ اہل علم فرماتے ہیں طواف کی 2 رکعتیں حرم میں جہاں بھی پڑھ لیں تو درست ہے، کیونکہ ایک جگہ پر تو ازدحام ہے، پڑھا نہیں جا سکتا اس جگہ پر، تو جہاں بھی پڑھ لی جائیں تو صحیح۔ نمبر 3 وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ طہارت سے مراد دونوں سے وعدہ لیا، تم دونوں حکم دیا، تاکیدی حکم، میرے گھر کو صاف ستھرا رکھنا۔ طاہرہ، طہارت سے مراد صفائی ہی نہیں بلکہ بت پرستی اور شرک کی تمام نجاستوں سے بھی صفائی۔ اور اللہ کا شکر ہے آپ بیت اللہ میں جا کر دیکھیں، صفائی سبحان اللہ، پنکھے، دیواریں، جالیاں۔ ایک شخص کو میں نے دیکھا، میں حیران تھا، یہ کبوتروں کی بیٹھیں نظر نہیں آتی۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا اپنے پاس ہی، اس کے ہاتھ میں کھرپا، اور اس کا کام ہی یہی تھا، جہاں بیٹ کبوتر کرتا ہے وہ اٹھا کے اس میں ڈسٹ بن میں ڈال لیتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہاں 2 طہارت ہیں، ایک طہارت صفائی ستھرائی، کیسی کیسی مشینیں اور کیسی کیسی رگڑائی، اللہ کے گھر کی صفائی، سبحان اللہ۔ شیخ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس حفظہ اللہ تعالی کتنی مرتبہ بیت اللہ کی اس ٹیم کے ساتھ صفائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کتنی تیزی کے ساتھ وہ کیمیکل پھینکتے ہیں اور صفائیاں کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک تو یہ صفائی، یہ ہر مسجد کی صفائی ہونی چاہیے، ہر اللہ کے گھر کی صفائی ہونی چاہیے، جہاں عبادت ہوتی ہے، صاف ستھرا، تاکہ قبر ٹھنڈی ہو، کوئی شے نظر نہ آئے مسجد کے اندر، کوئی تنکا، کوئی مٹی، کوئی قرآن پاک کے ریکوں میں مٹی، صاف ستھری مسجد، سبحان اللہ، صاف ستھری مسجد۔ اور دوسری طہارت کہ وہاں شرک نہ ہو، یہ نجاست سے پاک ہونے چاہیے، کیونکہ طواف، اعتکاف للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ 4 ہیں، طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ، یہ صرف رب کے لیے۔
اس لیے قبروں کا طواف حرام ہے، جو اہل شرک کرتے ہیں کہ قبر کے چکر کاٹ رہے ہیں، لال شہباز قلندر کی قبر کے چکر کاٹ رہے ہیں، وہاں جھولا لگا ہوا ہے اور وہاں پر چکر کاٹے جا رہے ہیں، مختلف جگہ بنی ہوئی ہیں، وہاں پر 7 چکر کاٹے جا رہے ہیں، کئی قبروں کا طواف کیا جا رہا ہے اولاد کے حصول کے لیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اعتکاف کسی قبر پہ نہیں ہو سکتا، وہ مسجد میں ہوگا، مسجد میں ہوگا، گھر میں بھی اعتکاف نہیں ہوتا عورت کا، عورتوں کا اعتکاف بھی مسجد میں ہوگا۔ امہات المومنین مسجد میں اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ یہ جو سنیوں کے ہاں، احناف کے ہاں عورتیں گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ رکوع اور سجدہ یہ بھی ایک اللہ کے لیے، کسی قبر پر، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو، کسی پتھر درخت کو رکوع اور سجدہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کا حق ہے۔ آپ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ یہ میری عبادت کرنے کے لیے آئیں گے، ان کے لیے گھر کو صاف ستھرا رکھو، اور یہ چاروں عبادتیں صرف ایک رب کے لیے۔ اس میں ایک حکم بڑا خوبصورت ہے کہ مشرکین مکہ کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تمہارے بابا ابراہیم علیہ السلام، جس کا تم نام لیتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں، انہیں تو رکوع اور سجدہ اور اعتکاف اور طواف اللہ کے لیے کرنے کا حکم دیا گیا تھا، اور تم پتھروں کی عبادتیں کر رہے ہو۔ تم نے بیت اللہ کے اندر لا کر ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور تم نام لیتے ہو ابراہیم علیہ السلام کا، دین ابراہیم کا، اور تم نے تو اللہ کی خالص عبادت کرنے کی بجائے بت لا کر عین بیت اللہ میں رکھ دیے، عین بیت اللہ میں رکھ دیے، اور پتھروں کی عبادتیں شروع کر دی۔ یہ ان کو پیغام تھا، اور آج کے ان مشرکین کو بھی پیغام ہے، قبر پرستوں کو، مجاوروں کو، اور گدی نشینوں کو، اور سجادہ نشینوں کو۔ ابھی میں ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو دیکھ رہا تھا وزیر خارجہ کی، کیونکہ یہ سجادہ نشین ہے ملتان کی قبر کا، اور وہاں ادھم مچا ہوا تھا، کون سا دین، کون سی شریعت، سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آج کے ان کلمہ پڑھنے والوں کو بھی کہ صفائی اور ستھرائی قبرستان کی نہیں ہوتی، مقبروں کی نہیں ہوتی جو تم نے بنا رکھے ہیں، وہ تو تمہارے کمائی کے مراکز ہیں، غیر اللہ کی نظر نیاز، اور اسی کے مال و متاع سے تمہاری اولادیں پل رہی ہیں اور کاروبار چل رہے ہیں، اور تمہاری سیاسی کرسی بھی مضبوط اسی سے ہے، اور روحانی کرسی بھی تمہاری اسی سے جو شرک سے بھری پڑی ہے، اور تمہاری قبروں پہ رکوع بھی ہے، سجدے بھی ہیں، قیام بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، اور باقاعدہ منت مانی جاتی ہے، اگر بابا مجھے بچہ دے گا تو میں اس قبر کے نام پر اسے وقف کر دوں گی، وہ ساری زندگی اس قبر پہ ہی گزارے گا۔ یہ ملک کے دشمنوں کے بھی مراکز ہیں، انڈیا کے جتنے جاسوس ہیں ان مقبروں سے ملتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیجیے، عبادت گاہوں سے ملیں گے آپ کو۔ تو وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ آج بھی مسجدوں کا دونوں طرح سے پاک کہ ان المساجد وان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجدوں میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی پکار نہیں ہو سکتی، اور امت محمدیہ کی اکثریت کی مسجدوں میں اللہ کے ساتھ ساتھ غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، پکار ہو رہی ہے۔ الدعاء هو العبادہ، کہیں پیر عبد القادر کو پکارا جا رہا ہے، اور کہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا جا رہا ہے، اور کہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پکارا جا رہا ہے،
کہیں اہل بیت پر ان کو پکارا جا رہا، تو مسجدوں کو تو اس غیر اللہ کی پکار سے پاک اور صاف رکھنے کا ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے دے، اور جو ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، فرمایا اور جس نے کفر کیا تو میں اسے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، پھر اسے آگ کے عذاب کی طرف بے بس کروں گا، وہ لوٹنے کی بری جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول فرمائی، مکہ کو امن والا شہر بنا دیا۔ اب حرم کی حدود میں جانور کو ڈرانا، پرندوں کو ڈرانا، درختوں کو کاٹنا، شکار کو بھگانا جائز ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کئی بیوقوف وہاں طواف کرتے ہوئے لڑ پڑتے ہیں، سبحان اللہ۔ ایک اہل توحید نے توحید کی دعوت دی تو مشرک نے تھپڑ مار دیا۔ اس مواحد نے کہا کہ میں نہیں مار سکتا، میں بیت اللہ میں کھڑا ہوں، بیت اللہ میں کھڑا ہوں، اللہ نے یہاں منع کیا، اور آپ اس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، اللہ اکبر۔ اور رزق کی فراوانی بھی اللہ نے عطا فرمائی، کوئی کھیتی باڑی نہیں ہوتی لیکن سارا سال ہر وقت ہر لمحے جو پھل چاہیں وہاں مل جاتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی قبولیت آنکھوں سے نظر آتی۔ اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے امامت کی دعا کی تھی، تو اللہ نے فرمایا تھا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی جو مومن ہوں گے ان کے اندر۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا ظالموں کو نکال کر صرف ایمان والوں کو، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو مومن ہو ان کو رزق عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیاوی رزق تو کفار کو بھی ملے گا۔ دیکھیے وہاں دعا مانگی میرے اولاد میں سے بھی، فرمایا ظالم جو تمہاری اولاد میں سے قبر پرست شرک کرنے والے بن جائیں گے ان کو کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ یہاں مانگی کہ مومنوں کو پھل ملے، فرمایا کفار کو بھی ملے گا، البتہ کفار کو آخرت میں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ معلوم ہوا دنیا میں کسی کے پاس رزق کی کثرت سے یہ کہنا کہ اللہ بڑا راضی ہے، یہ صحیح نہیں، یہ کوئی دلیل نہیں۔ کہیں دیکھو جی گاڑیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، نوکر ہیں، چاکر ہیں، سب کچھ موجود ہے، تو اللہ مجھ سے راضی ہے نا؟ نہیں، یہ تو اللہ کفار کو دے رہا ہے، کفار کو بھی دے رہا ہے، یہ رضا کی دلیل نہیں، اللہ کی خوش ہونے کی دلیل نہیں۔ تو شہر کو سب سے پہلے امن کا گہوارہ بنانا چاہیے، امن کا گہوارہ ہونا چاہیے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہاں رہنے والوں کے لیے خوراک کا بندوبست، انہیں تنگی نہیں ہونی چاہیے، ایک امن و سکون اور ایک ان کے کھانے کے لیے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ القواعد بنیادیں،
ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ بیت اللہ کی وہ بنیادیں جو اس سے پہلے موجود تھیں، اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ پہلے تعمیر ہو چکا تھا، اب اثر نو اس کی بنیادیں اٹھائی جا رہی تھیں۔ سورۃ حج میں دیکھیے، سورۃ الحج میں اللہ کریم نے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی، یہ ہے قواعد، یہ یعنی بیت اللہ کی جگہ بتلا دی، اور وہاں ہم نے ذریت ابراہیم علیہ السلام کو بھی جا ٹھہرایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کی ویرانی کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے ہوئی، جیسا کہ حدیث سے بھی ثابت، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی مسجد جو زمین میں بنائی گئی مسجد حرام بیت اللہ، اور اس کے 40 سال بعد مسجد اقصیٰ تعمیر ہوئی، مسند احمد اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت۔ یہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام اور بیت اللہ کی تعمیر کا ذکر، یہاں بھی ایک شرط وہی ہے جو پیچھے ہم بیان کر آئے، اللہ تشرک بی شیئا، اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اس شرط پر مسجد کی تعمیر ہوگی کہ یہاں مشرک کا کام نہیں ہوگا کہ یہاں کھڑے ہو کر کوئی اللہ کے نبی کو اور ولیوں کو اور صالحین کو اور شہداء کو مدد کے لیے پکارے اور غیر اللہ کی نظریں نیاز، پھر وہ مسجد کا تو تصور ہی نہیں رہا، تصور ہی نہیں رہا۔ بیت اللہ کی تعمیر کی غرض جو ہے وہ بھی اللہ کی توحید ہے، اور ہر مسجد کی تعمیر کی غرض و غایت اللہ کی توحید ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کی توحید نہیں، جب مل کر بنا لیتے ہیں مسجد المسلمین، اس میں جو مرضی آئے شرک کرو، کفر کرو، جو مرضی کرو، آ کر بابا پیر کرن شاہ کو بلاؤ، جو مرضی کرو، مسجد تو نہ ہوئی، وہ تو شادی حال کی طرح تم نے ایک سینٹر بنایا ہوا ہے۔ مسجد وہ ہوتی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد کی غرض و غایت یہ ہے اللہ تشرک بی شیئا، کہ اللہ کے گھر کی تعمیر ابراہیم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ وہاں میری عبادت کی جائے، وہاں مشرکین نے اس میں جو بت سجا رکھے تھے جن کے وہ یہاں آ کر عبادت کرتے، یہ ظلم، بتوں کی عبادت نہیں ہو سکتی اس شرط کے ساتھ، اور میرے گھر کو طواف اور قیام، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا، کفر، بت پرستی اور دیگر گندگیوں اور نجاستوں سے پاک صاف، کیونکہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ نماز میں رخ اسی کی طرف، طواف اللہ کے گھر کی طرف، لیکن اہل بدعت نے بہت سی قبروں کے طواف جاری کر رکھے، باقاعدہ طواف ہوتا ہے، باقاعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے بیت اللہ کی جگہ متعین فرمائی ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، القواعد وہ بنیادیں۔ دیکھیے سورۃ آل عمران، آل عمران کے اندر اللہ کریم فرماتے ہیں اسی بات کو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر، ان اول بیت، اللہ تعالیٰ کا پہلا گھر جو لوگوں کے لیے مقرر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں ہے، ببکہ، جو تمام دنیا کے لیے برکت و ہدایت والا ہے۔
یہ یہود کے دوسرے اعتراض کا جواب تھا کہ یہودی کہتے تھے کہ سب سے پہلے مسجد اقصی بنی ہے، سب سے پہلے بیت المقدس ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے اپنا قبلہ کیوں تبدیل کیا؟ تو اللہ کریم نے فرمایا پہلا گھر جو عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ تو مکہ میں ہے، ان اول بیت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے بعد بیت اللہ بہت دفعہ تعمیر ہوا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں جب سیلاب سے بیت اللہ منہدم ہو گیا تو قریش نے دوبارہ اس کی تعمیر کی، اور جب حلال اور طیب مال ختم ہو گیا تو اس کی مال کی کمی کی وجہ سے وہ حتیم جسے ہم کہتے ہیں وہ بیت اللہ کا حصہ ہے، اس کو چھوڑ دیا کہ پیسے ختم ہو گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دور میں آپ کی عمر 35 سال کی تھی، آپ نے بیت اللہ کی تعمیر میں حصہ لیا اور پتھر اٹھا اٹھا کر لا کر دیتے تھے، سبحان اللہ۔ آپ ہی نے اس وقت بیت اللہ کی تعمیر میں جب قریشی تیار ہو گئے گردنیں کاٹنے کے لیے کہ ہر قبیلہ چاہتا تھا حجر اسود کو اس جگہ پر رکھنے کی سعادت ہمارے قبیلے کو حاصل ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے وہاں رکھ کر یہ جھگڑا بھی ختم کیا تھا۔ ان کا آپس میں سرداروں کو طے ہو گیا کہ صبح کے وقت جو پہلا شخص ہے اس سے فیصلہ کروا لیں گے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے تشریف لائے، اللہ کے نبی تو تھے نہیں، نبوت تو ملی نہیں تھی، تو صادق اور امین آ گیا کہ صدائیں بلند ہوئی، آپ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، آپ نے ایک چادر منگوائی، پتھر کو اس میں رکھا اور سارے سرداروں کو کہا اٹھاؤ اس سارے چادروں، سب نے اٹھایا، اس مقام پر لے گئے، آپ نے پتھر اٹھا کر اس کی جگہ پر لگا دی، سبحان اللہ، دستے مبارک سے۔ دور اسلام میں پہلی مرتبہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے یعنی بیت اللہ کو ابراہیم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کی۔ اس کے بعد عبد الملک کے زمانہ خلافت میں حجاج بن یوسف نے اسے گرا کر دوبارہ اسی طرح بنا دیا جس طرح زمانہ جاہلیت میں بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد مختلف بادشاہ آتے رہے اور اس کی عمارت میں خوبصورتی، مرمت، تزئین کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے بڑا ہی کہ کعبہ کو، بیت اللہ کو حبشیوں میں سے ایک پتلی پنڈلیوں والا برباد کرے گا، یہ قرب قیامت کے بالکل قریب ہوگا۔ صحیح بخاری 2909 نمبر حدیث ہے، یہ بالکل قرب قیامت میں۔ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، یہ کرنے کے بعد رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، پھر کہا اللہ یہ محنت ہم سے قبول فرما۔ یہ دیکھیو دعا، کوئی واسطہ وسیلہ طفیل صدقے کوئی شے نہیں، ربنا اے ہمارے رب تقبل منا انک انت السمیع، تو ہی سننے والا اور تو ہی خوب جاننے والا ہے، ہماری یہ محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔